تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ پھر تو ہماری ایسی مثال ہو جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بھلا دیا ہو اور وہ حیران ہو رہا ہو، اور اس کے کچھ رفیق ہوں جو اس کو رستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا۔ کہہ دو کہ رستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار بنیں، اور یہ بھی کہ نماز پڑھتے رہو اور اس سے ڈرتے رہو، اور وہی تو ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے، اور وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ فرمائے گا کہ ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا، اس کا ارشاد برحق ہے، اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بادشاہت ہوگی، وہی پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، اور وہی دانا ہے، خبردار ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، تم کیا بتوں کو معبود بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم کھلی گمراہی میں ہو۔ اور ہم اس طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔ یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگوں، جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے اللہ کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ اس نے تو مجھے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، ہاں جو میرا پروردگار کچھ چاہے۔ میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کیا تم خیال نہیں کرتے؟ بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اب دونوں فریق میں سے کون سا فریق امن و بے خوفی کا زیادہ حقدار ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے ملوث نہیں کیا ان کے لیے امن و بے خوفی ہے، اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار دانا ہے، خبردار ہے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی، اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی۔ اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ سب نیکوکار تھے، اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط کو بھی، اور ان سب کو دنیا جہاں کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی، اور بعض کو ان کے باپ دادوں اور اولاد اور بھائیوں میں سے بھی، اور ان کو برگزیدہ بھی کیا تھا اور سیدھا رستہ بھی دکھایا تھا۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہے چلائے۔ اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو اعمال وہ کرتے تھے سب ضائع ہو جاتے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم شریعت اور نبوت عطا فرمائی تھی۔ اگر یہ کفار ان باتوں سے انکار کریں تو ہم نے ان پر ایمان لانے کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں کہ وہ ان سے کبھی انکار کرنے والے نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، تو تم انہی کی ہدایت کی پیروی کرو۔ کہہ دو کہ میں تم سے اس کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، یہ تو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے محض نصیحت ہے۔ اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی جاننی چاہیے تھی نہ جانی۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر وحی اور کتاب وغیرہ کچھ بھی نازل نہیں کیا، کہو کہ جو کتاب موسیٰ لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، اور جسے تم نے علیحدہ علیحدہ اوراق پر نقل کر رکھا ہے کہ ان کے کچھ حصے کو تو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپاتے ہو۔ اور تم کو وہ باتیں سکھائی گئیں جن کو نہ تم جانتے تھے
اور نہ تمہارے باپ دادا۔ کہہ دو اس کتاب کو اللہ ہی نے نازل کیا تھا، پھر ان کو چھوڑ دو کہ اپنی بےہودہ بکواس میں کھیلتے رہیں۔ اور ویسے ہی یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا ہے بابرکت، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور جو اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اے نبی تم مکے اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کر دو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے، حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ آئی ہو، اور جو یہ کہے کہ جس طرح کی کتاب اللہ نے نازل کی ہے اسی طرح کی میں بھی بنا لیتا ہوں۔ اور کاش تم ان ظالم یعنی مشرک لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے۔ اور جیسا ہم نے تم لوگوں کو پہلی بار پیدا کیا تھا ایسا ہی آج اکیلے اکیلے تم ہمارے پاس آ گئے، اور جو مال و متاع ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا وہ سب اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے سفارشی اور ہمارے شریک ہیں۔ آج تمہارے آپس کے سب تعلقات منقطع ہو گئے، اور جو دعوے تم کیا کرتے تھے سب جاتے رہے۔ یہ سورہ الانعام کی آیات ہیں 71 نمبر سے لے کر 94 نمبر تک۔ اس میں بہت ہی اہم باتیں بیان ہوئی ہیں جس کا میں مختصر اس کی تشریح کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ بہت ہی اہم آیات ہیں۔ اس سے پہلے جو ویڈیو اپلوڈ ہوئے ہیں اس میں بھی انہی آیات کا حوالہ تھا، لہذا اس کو اور ذرا کھول کے بیان کیا جائے۔ دیکھیے اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعوت کا ایک انداز بیان ہوا ہے جو اس دور کی مشرک قوم جس شرک کے اندر مبتلا تھی، ستاروں کی پوجا کرتے تھے، چاند کے اور سورج کے پجاری تھے، اور اس کے علاوہ وہ مورتیاں بھی پوجتے تھے اور اپنی شخصیات کے بھی پجاری تھے، باباؤں اور کاکاؤں کے بھی پجاری تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بیزاری کا اعلان کر دیا اور سب کو دلائل کے ساتھ رد کیا ان کے شرک کا، اور قوم کو سمجھایا ادبی انداز سے، جس طرح ستارے کو دیکھا اور سورج اور چاند کو دیکھا گویا یہ ان کی پوجا اور بندگی کر رہے تھے لوگ، قوم تو اس کو دیکھنے کے بعد کہ اچھا یہ رب ہے، یہ میرا رب ہے، تو اس انداز سے تنزیہ انداز بھی ہے اور سمجھانے والا انداز بھی ہے۔ تو اس سے یہ چیز نکلی کہ اگر کوئی زہر الفاظ ایسے ہوں جو کسی نبی کی طرف ایسی بات کو منسوب کر رہے ہوں تو پھر وہ زہری الفاظ نہیں لیے جاتے ہیں، پھر اس کا معنی اور مفہوم لیا جاتا ہے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایک لمحے کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو یا چاند کو یا سورج کو اپنا رب مان لیا ہو، محسوس کر لیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یہ ان کو سمجھانے کا ایک انداز تھا۔ تو اس طرح کی کوئی بھی بات جب قرآن کے اندر ایسی آئے تو اس کی پورے قرآن کی نص کے مطابق اس کی تشریح کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے سورہ مریم کی 58 نمبر آیت جو نص ہے قرآن کی کہ سارے انبیاء جو ہیں اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہوئے اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں، تو اسی کو نص مانتے ہوئے وہ جو سورہ یوسف 100 نمبر آیت کے اندر وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، تو کچھ مفسرین نے لاہو کی ضمیر وہ یوسف علیہ السلام کی طرف لے گئے ہیں کہ پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ ابن کثیر نے بھی یہ تشریح کی، پھر دعوت القرآن کے اندر محمد حنیف نے بھی یہی تشریح کی۔ یہ مشرکانہ تشریح ہے، یہ بالکل دماغ کی خرابی ہے، عقیدے کی خرابی ہے، ایمان کی خرابی ہے، اور قرآن سے ناواقفیت ہے، توحید کا مذاق ہے یہ۔ تو اس کی تشریح قرآن کے مطابق کی جائے گی کہ وَخَرُّوا لَهُ، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، پورا خاندان ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ صحیح معنوں میں تشریح ہے، اور مومن مفسرین نے یہی تشریح کی ہے، اور اس دور کے خاص کر 20ویں صدی کے موحد عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر بہت زور دیا ہے اور فتویٰ لگایا ہے کہ جن کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے وہ اس طرح تشریح کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ تو یہ اس میں ان آیات کے اندر یہ بات بیان ہوئی ہے۔
پھر دوسری بات بیان ہوئی کہ دیکھو یہ مشرک ہیں، یہ شرک پر ڈٹے ہوئے ہیں اور بغیر دلیل کے، یعنی شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے، یقین کیجیے کوئی دلیل نہیں ہے، اور کس قدر شیطان کا وار ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو شرک کے حق میں دلائل دیتے ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کو عالم الغیب ثابت کرتے ہیں، پھر قرآن سے دلیلیں دیتے ہیں، حدیث سے دلیلیں دیتے ہیں، کسی کو کھوٹی کھری کرنے والا ثابت کرتے ہیں، مشکل کشا اور یا علی مدد کی پکاروں کو ثابت کرتے ہیں، 11ویں اور 12ویں کی نظر و نیازوں کو ثابت کرتے ہیں، 10 محرم کی سبیلوں کو ثابت کرتے ہیں، پھر قرآن و حدیث سے حوالے دیتے ہیں، اندازہ لگائیے۔ تو یہ ان کی بدبختی کی انتہا ہے۔ اسی طرح وہ نبی کو نبی کے سامنے سجدے کرنے کی تعلیم دیتے ہیں اور پھر قرآن سے دلیلیں دیتے ہیں، یہ ان کی جہالت کی اور بدبختی کی انتہا ہے۔ پھر تیسری بات بتائی گئی ان آیات کے اندر کہ اصل میں ان انسانوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی ہے، یقین کیجیے ان کو ہوش ہی نہیں کہ اللہ کتنی عظیم ہستی ہے، اس کے وقار، اس کی عزت، اس کا احترام ان کے دماغوں کے اندر، مشرکوں کے دماغوں کے اندر نہیں ہے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ رحمان کی جو باتیں ہیں یا رحمان کی شان کسی جاننے والے سے پوچھو، کسی مومن سے پوچھو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کیا ہستی ہے۔ ان نمک حرام غداروں کو کیا معلوم جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو رکوع اور سجدے کرتے ہیں، دوسروں کی نظر و نیازیں کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے جھکے رہتے ہیں، ان کی شکر گزاری کرتے ہیں، ان کو کیا معلوم کہ اللہ رب العالمین کیا ہے۔ پھر اس کے اندر آخر میں جا کے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ مسئلہ ان کے سامنے بالکل کھل کے آ گیا ہے۔ اب اگر یہ ایمان کی طرف نہیں آتے ہیں اور کفر و شرک کی اوپر ڈٹے ہوئے ہیں تو ایک وقت ان کے اوپر آنے والا ہے کہ جب فرشتے آئیں گے اور ان کی روحوں کو نکالیں گے اور ذلت کے ساتھ ان کو مارتے ہوئے یہاں سے ان کی پیٹھوں کے اوپر تھوڑے مارتے ہوئے ان کو لے کے جائیں گے، اور وہاں برزخ میں ان کو قیامت تک یہ عذاب ہوتے رہیں گے، اور پھر میدان محشر میں جب فیصلہ ان کے خلاف آئے گا پھر ان کو جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے گا، جہاں خون اور پیپ کی وادیاں ہیں وہاں ان کو غوطے لگائے جائیں گے، 70 گز لمبی زنجیر سے ان کو جکڑا جائے گا، اور پھر ان وقت ان کو کہا جائے گا ذوق چکھ مزے، تو بڑا عزت دار آدمی تھا، تو بڑا دولت والا تھا، تو بڑا سیٹ تھا، سردار تھا، MBA MNA اور عالم دین تھا، تو بہت بڑی تیری شان تھی دنیا کے اوپر، بڑا جرنیل تھا، تو ایمان خالص کی طرف نہیں آتا تھا۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو ایمان خالص کی طرف نہیں آتے ہیں، شرک کے اوپر زور دیتے ہیں، ڈٹے ہوئے فرقہ بندی کے اندر، بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیثیت، اور ان کی اکابرین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث کی کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو، تو ایسے سارے بدبختوں کو جہنم کی آگ کے اندر دھکیل دیا جائے گا۔ اس وقت یہ اپنے اکابرین کے اوپر لعنتیں بھیجیں گے، فرشتے ان کے اوپر لعنتیں بھیجیں گے، اور پھر اپنے اکابرین کو کہیں گے کہ بے ایمانو تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ آج کہتے ہیں ہمارے بڑوں کو کچھ نہ کہنا، ہمیں ہمارے فرقے کے یہ بانی تھے ان کو کچھ نہ کہنا، قاسم نانوتوی کو کچھ نہ کہنا، اعلیٰ حضرت کو کچھ نہ کہنا، اور ابن عربی ہیں یہ صوفیوں کے سردار ہیں، عبد القادر جیلانی، محی الدین چشتی، مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان، جنہوں نے پورے قرآن کی نص کو تبدیل کر دیا اور کفر شرک کو ثابت کیا قرآن سے اپنے مشرکانہ دماغ کی وجہ سے۔ تو یہ معاملہ ان سب کو وہاں جہنم کے اندر اکٹھا کیا جائے گا، اور اس وقت یہ یاد کریں گے اپنے خیر خواہوں کو کہ ہمیں ایمان کی طرف بلایا بھی کرتے تھے لیکن ہم نے ان کی بات نہیں مانی، ہم نے نہیں سنی، نہ اپنی عقل کو استعمال کیا۔ اگر کاش اپنی عقل کو استعمال کرتے، کاش کسی کی بات سنی ہوتی تو آج جہنمیوں میں سے نہ ہوتے، لیکن آج ان کے جو امیر ہیں یا ان کے جو لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں ایمان کی بات سنو ہی نہ، ان سے رابطہ ہی نہ رکھو، ان کے قریب نہ بیٹھو، سوشل بائیکاٹ کر دو۔ تو بتاؤ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے تمہاری گمراہی کے اندر اضافہ ہوگا نا، مومنوں کے اوپر کیا فرق پڑے گا؟ مومن تو اپنی ڈیوٹی نبھاتے رہیں گے پوری دنیا کے اندر، جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچے، ایمان خالص کی آواز ہے، ہمارا کسی مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی سیاسی گروپ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی سیاست، اس سے بڑی کیا سیاست ہے؟ اسلام کی جو سیاست ہے، صالح سیاست ہے، پوری دنیا کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا، پوری دنیا کے اندر اللہ ہی اللہ ہو گیا ہر طرف، اور کفر و شرک کا جنازہ اٹھے گا، ایک وقت زمین کے اوپر آنا ہی آنا ہے، یقین کی یہ سارے ادھیانے باطل یہ ڈگیں ڈال دیں گے، گھٹنے ٹیک دیں گے، اور ان کی اکثریت جو ہے وہ ایمان لے آئے گی، اور جو باقی ہوں گے وہ جنگوں میں گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے جائیں گے، اور جو باقی اگر کوئی بچے گا بھی تو اسلام کے تابع رہے گا، چھوٹا بن کے رہے گا، جزیہ دے کے رہے گا، اس طرح اسلام نافذ ہو جائے گا پوری زمین کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ وہ دن دکھائے اور مالک اسی راستے پر چلائے، ایمان خالص کے راستے کے اوپر، اسی کے لیے جئیں اور اسی کے لیے مریں۔